حضرت مولانا شیخ عطا اللہ صاحب دام برکات اللہ علیہ، اساتذہ کرام، ادارے کے تمام طلباء اعزام، یقیناً آپ سے ملاقات اور گفتگو کرنا یہ اپنے لیے سعادت سمجھ رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس مل بیٹھنے سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ ہمارے محترم مولانا محمد ایاز حقانی صاحب تشریف فرما ہیں۔ دوست، اس پرفتن دور میں مدرسے کے ماحول اور اساتذہ کی صحبت کا حاصل ہو جانا یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ پہلی بات کہ مدرسہ یہ آج کی پیداوار نہیں، اس کی بنیاد کوئی وقت کے شیخ، کتب، غوث، شیخ الحدیث یا میں نے اور آپ نے نہیں رکھی۔ مدرسے کی بنیاد خالق کائنات نے خود عالم عرش پہ رکھی تھی۔ علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء۔ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہوا، امتحان لیا گیا۔ امتحان میں حضرت آدم نے صحیح جوابات دے کر پوزیشن حاصل کی، اور پوزیشن حاصل کرنے کے نتیجے میں اللہ نے حضرت آدم کو انعام کے طور پہ زمین کی خلافت عطا کر دی۔ یہ سنت اللہ ہے، تعلیم و تعلم، امتحان اور پوزیشن لینے پہ انعام۔ وہاں سے مدرسہ منتقل ہوا، غار حرا میں آیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہوا۔ وہاں سے منتقل ہو کے دار ارقم میں آیا، جہاں پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ حضرت صدیق اکبر ایک ایک پہ محنت کر کے اس مدرسہ میں داخل کروا رہے ہیں۔ اللہ کی شان، تقریباً 38ویں درجے میں حضرت امیر حمزہ اسی مدرسے کے طالب علم بن گئے۔ جب کفر کو پتہ چلا کہ ہمارے جرنیل ان کے مدرسے کے طالب علم بن رہے ہیں، ان کی شاگردی میں آ رہے ہیں، تو کفر سر جوڑ کے بیٹھا، مشورہ کرنے پہ مجبور ہوا کہ مدرسے کا راستہ کیسے روکا جائے، دین کی تعلیم کو کیسے بند کرایا جائے۔ ابو جہل کے صدارت میں خانہ کعبہ میں اجلاس جاری۔ اللہ کی شان، مشورہ یہ طے پایا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کر دیا جائے۔ ذمہ داری عمر کو سونپی گئی۔ عمر تلوار لے کے مدرسہ دار ارقم جو صفا پہاڑی پہ قائم تھا، اس منصوبے پہ قدم بڑھانے لگے۔ ایک صحابی رسول جو ایمان لا چکے تھے لیکن مخفی رکھا ہوا تھا، ابتدائی اسلام میں ایمان کو مخفی رکھنے کی اجازت تھی، وہ فوراً آگے بڑھے، عمر کا راستہ روکا۔ کہا عمر اس حالت میں کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کرنے چلا ہوں تاکہ مدرسے اور علم کا راستہ بند ہو سکے۔ وہ صحابی دل ہی دل میں تڑپ کے کہنے لگے عمر پہلے گھر جا کے اپنی بہن کی خبر تو لے لینا، وہ بھی مدرسۃ البنات میں داخلہ لے چکی ہے۔ جب عمر نے یہ سنا تو اور غصے میں آئے، بڑھتے ہوئے قدموں کو پلٹا
کہ جس چیز کو ختم کرنے چلا تھا وہ میرے دہلیز تک پہنچ چکی۔ قدموں کو پلٹا اور اپنی بہن فاطمہ بن خطاب کے گھر کی طرف چلے۔ دروازے پہ پہنچے۔ گھر میں بہن اور بہنوئی استاد سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ عمر نے دروازے پہ دستک دی۔ بہن جان گئی بھائی عمر آ گیا۔ استاد کو کمرے میں بھیجا۔ بہن اور بہنوئی دروازے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھولا تو عمر نے غصے کی حالت میں دیکھ کے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ دونوں نے بیک آواز کہا قرآن پڑھ رہے تھے۔ عمر نے ایک زوردار تھپڑ بہنوئی کی طرف بڑھانا چاہا لیکن فاطمہ بن خطاب آگے بڑھی۔ اپنے خاوند کو بچاتے ہوئے اپنے بھائی کا زوردار تماچا اور تھپڑ اپنے چہرے پہ برداشت کیا۔ عمر کا تھپڑ تھا۔ جب بہن کے چہرے سے ٹکرایا تو بہن زمین پہ گرتی ہے، چہرہ فرش سے ٹکراتا ہے، لیکن ہمت کر کے اٹھ کے آگے بڑھ کے کہنے لگی بھائی یاد رکھنا، عمر یاد رکھنا، جس خطاب کا خون تیرے جسم میں ہے اسی خطاب کا خون میرے جسم میں ہے۔ میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے مگر قرآن کی محبت نہیں نکال سکتا ہے۔ عمر نے جب بہن کا جملہ سنا تو سر جھکا، آنکھیں بند، من کی کھڑکی کھول کے اندر جھانکنے لگے۔ ضمیر نے جھنجھوڑا عمر کیوں انتقام پہ اترتے ہو؟ کیوں تعصب پہ آتے ہو؟ کیوں غیروں کے پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہو؟ مدرسے کا دروازہ کھلا ہے، اندر جا کے دیکھ سکتے ہو۔ ان کا نصاب تعلیم کیا ہے؟ ان کا انداز تعلیم کیا ہے؟ اور یہ مدارس والے یہ تو کردار کا درس دینے والے امن کے داعی ہیں۔ جب ضمیر نے جھنجھوڑا تو عمر نے آنکھیں کھولی، سر اٹھایا، سامنے کھڑی بہن سے کہا اچھا بہن مجھے بھی تو سناؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے قرآن سننے کے آداب بتلائے۔ بھائی پاکی حاصل کرنے گئے۔ استاد کمرے سے باہر آئے۔ اب بہن اور بہنوئی کے ساتھ سبق میں ان کا بھائی عمر بھی شامل۔ سبق سورہ طٰہٰ کی ایک آیت پہ رکا۔ استاد نے وہیں سے آغاز کیا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ عمر اہل لسان تھے، آیت سنی تو بے اختیار زبان سے تعریفی جملے نکلے، یہ تو بہت ہی خوبصورت کلام ہے، مجھے بھی اپنے پیغمبر کے قدموں میں لے جاؤ، یہ سننا تھا۔ صحابی تڑپ کے کہنے لگے عمر تجھے مبارک ہو، تیرے پہ قرآن کی درسگاہ کا دروازہ نہیں، حقیقت میں ایمان کا دروازہ کھل چکا ہے۔ تو یہ مدارس ایمان کے تحفظ کے قلعے ہیں، دین کے قلعے ہیں۔ تو اس پرفتن دور میں میرے اور آپ کی سعادت مندی ہے کہ ہمیں ایسے ماحول میں اللہ نے رہنے کا اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ عمر دار ارقم کے دروازے پہ پہنچے جہاں محبوب پیغمبر تشریف فرما ہیں، صحابہ کو دین سکھا رہے ہیں۔ دروازے پہ دستک ہوئی، گیٹ پہ کھڑے صحابی نے جھانک کے دیکھا تو چہرے پہ پریشانی کے آثار آ گئے کہ عمر ننگی تلوار لیے مدرسے کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ امیر حمزہ نے دور سے دیکھا تو بھانپ لیا، فوراً اٹھے گیٹ کے پاس آئے، کھڑے صحابی سے پوچھا کون ہے دستک دینے والا؟ اس نے کہا عمر ننگی تلوار لیے مدرسے کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا ہٹو دروازہ میں کھولوں گا، اچھی نیت سے آیا ہے خوش آمدید کہوں گا، بری نیت سے آیا ہے اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت امیر حمزہ آگے بڑھے، مدرسے دار ارقم کا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا عمر نے نگاہیں اٹھائیں تو امیر حمزہ کے چہرے سے ٹکرا گئیں۔ عمر نے اٹھی ہوئی نگاہوں کو فوراً جھکا لیا۔ امیر حمزہ نے بھانپ لیا، انہوں نے جمے ہوئے قدموں کو ہٹا لیا۔ عمر نے قدم بڑھائے، صحابہ نے راستہ دے دیا۔ عمر بڑھتے ہوئے محبوب کے قدموں میں جا کے بیٹھے، چہرے انور کو دیکھ کے کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھا دو، یہ سننا تھا۔ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا موقع ہے، مدرسے دار ارقم کی فضا
نعرے تکبیر سے گونج جاتی ہے۔ طلباء نے، صحابہ نے اللہ کی کبریائی کو بیان کر دیا، اللہ کی عظمت کو بیان کر دیا کہ عمر بھی ایمان کے دامن میں آ گیا ہے۔ وہاں سے مدرسہ منتقل ہوا، مسجد نبوی میں باقاعدہ اس کا قیام اور انتظام ہوا، جہاں مسافر طلباء کا انتظام بھی کیا گیا۔ یہ مسجد نبوی کا تنور درخت، اس کی شاخوں کو اللہ نے کائنات میں پھیلایا۔ آج جس ادارے میں ہم اور آپ جمع ہیں، یہ ادارہ اس عمارت کا نام نہیں، حقیقت میں مسجد نبوی کے اس درخت کے اس شاخ کا سایہ ہے جو اللہ نے اس ادارے کی صورت میں اس علاقے پہ ڈال دیا ہے۔ جو دنیا میں اس کے سائے کے نیچے جمع رہے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ عطا کر دے گا۔ تو اگر اس پہ ہم اور آپ غور کریں تو یوں لگتا ہے کہ آپ کا انتخاب یہ رب کا انتخاب ہے، اللہ نے انتخاب فرمایا ہے حصول علم کے لیے، اور یہ رب کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے ہم قدر کریں، ادارے کی قدر، اساتذہ کی قدر، اپنے وقت کی قدر، ہم مکتب ساتھیوں کی قدر، انتظامیہ کے بندوں کی قدر، ہم قدردانی سے پیش آئیں، کیونکہ اللہ نے میرے اور آپ کا انتخاب کیا ہے اس ادارے کے لیے، حصول علم کے لیے۔ دوسری بات، عالم کو اللہ نے بہت بڑی شان عطا کی۔ علم اللہ کی ذاتی صفت ہے، قرآن اللہ کا ذاتی کلام ہے جو اللہ کی ذات سے صادر ہوا۔ آج ہم اور آپ اپنی ذاتی چیز کسی کو نہیں دیتے، جس سے خاص تعلق ہو اور مطالبہ بڑھ جائے شاید دے دیتے ہیں۔ تو علم اللہ کی ذاتی صفت ہے، قرآن اللہ کا ذاتی کلام ہے۔ اللہ بھی اپنی ذاتی چیز ہر ایک کو نہیں دیتا، صرف اس کو دیتا ہے جس کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہوں سے دیکھ لیتا ہے۔ تو ہم یہ یقین کر لیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہوں سے دیکھا ہے، جس وجہ سے اس علم کی صفت کے لیے میرا انتخاب کر لیا۔ یہ رب کی اس محبت کی نظر کا انتخاب ہے، تو یہ بہت بڑی شان ہے۔ ایک عالم کی یہ بہت بڑی شان ہے، جس کو رب نے محبت سے دیکھا۔ اگر کوئی اور عالم کو محبت سے دیکھے گا تو اللہ اسے بھی اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو ہم اپنی شان کو سمجھیں، اپنے مقام کو پہچانیں۔ اور رہا ایک طالب علم جو علم کی طلب میں ہے، حدیث میں آتا ہے جو علم کے طلب کے لیے نکلتا ہے، جنت اس کی طلب میں نکل پڑتی ہے۔ لوگ ساری زندگی جنت طلب کرتے ہیں، طالب علم کی شان یہ ہے کہ جنت اس کی طلب میں نکل جاتی ہے، جنت اسے طلب کرتی ہے۔ تو یہ معمولی مقام نہیں، بہت بڑی شان ہے جو اللہ نے عطا فرمائی۔ وہ تو الگ بات ہے کہ طالب علم کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، لیکن صرف یہاں تک نہیں، جب یہ علم کی طلب کے جاتا ہے تو جنت اس کی طلب میں نکل پڑتی ہے، اسے ڈھونڈتی ہے، تلاش کرتی ہے۔ ہر ایک جنت کو طلب کر رہا ہے، لیکن جنت ایک طالب علم کو طلب کر رہی۔ تو اگر ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو یہ ممکن نہیں کہ پھر ہم اپنا وقت ضائع کریں۔
یہ ممکن نہیں کہ پھر ہمارا پڑھنے پڑھانے میں دل نہ لگے. تو بہت بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے ہم اور آپ اپنے آپ کو جانیں. جہاں اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، وہاں اپنے اس علم کی صفت اور قرآن کے لیے منتخب کر کے بہت بڑا احسان فرمایا ہے. طالب علم کی مثال ایک فوم کے مانند ہوتی ہے. آپ فوم کا ٹکڑا جو خشک ہوتا ہے پانی میں رکھ دیں تو فوری طور پر وہ پانی کو اپنے اندر ایسا جذب کر لیتا ہے کہ اس کا کوئی کونا بھی خشک نہیں رہتا. ایک ایک حصے میں فوراً پانی پہنچا لیتا ہے. تو طالب علم کی بھی شان یہ ہے کہ یہ اپنے اساتذہ کے سب پڑھائے ہوئے سبق کو ایک ایک بات کو اپنے دل و دماغ میں راسخ کر لیتا ہے. اس کی مکمل توجہ سبق پڑھتے ہوئے استاذ کی گفتگو کی طرف. یہ دائیں بائیں ماحول سے بالکل کٹ جاتا ہے. ایک ایک بات کو یہ جذب کرتا ہے، اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیتا ہے. اور ایک طالب علم کی مثال یوں سمجھیں، ایک پیاسے شخص کے مانند ہوتی ہے. پیاسا آدمی جسے پیاس لگی ہو اسے اور کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. آپ اس کے سامنے مرغ مسلم بھی رکھ دیں، لذیذ ترین کھانے رکھ دیں، لیکن اسے پیاس کی شدت ہے، وہ صرف پانی کو تلاش کرے گا. جب تک اس کی پیاس نہیں بجھے گی اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی. وہ پیاسا ہے. تو طالب علم یہ علم کیا پیاسا ہوتا ہے، یہ اس کی شان ہے کہ یہ علم کا پیاسا ہو. اس کی پیاس حصول علم سے بجھتی ہے. اگر تو میری یہ کیفیت ہے تو پھر تو ہم شکر ادا کریں کہ میں اپنے آپ کو جان رہا ہوں. ایک وقت تھا کہ اس پیاس کو بجھانے کے لیے ایک طالب علم اپنی سہولیات بھی قربان کر دیتا تھا. سہولیات کیا، ضروریات بھی قربان کر دیتا تھا. اور ضروریات کیا، اس پیاس کو بجھانے کے لیے اگر ضرورت پڑتی تو وہ مشکلات بھی اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے تیار ہوتا تھا. شیخ العرب والعجم حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرنگی کا دور ہے، جلسے جلوس ہیں، میٹنگیں ہیں، رات کو دیر سے واپسی ہوتی ہے. معمول یہ تھا کہ جب بھی رات کو کسی وقت بھی واپس آتے تو سیدھا مسجد جاتے، وضو تازہ کر کے نوافل ادا کر کے پھر گھر کی یا کمرے کی طرف لوٹتے. دور حدیث کے طلباء کو یہ معمول معلوم ہو گیا تو دارالعلوم دیوبند کے گیٹ پہ کھڑے اس خادم سے کہا کہ جب بھی حضرت تشریف لائیں تو آپ نے ہمیں آ کے جگہ دینا. اب رات کو جب حضرت تشریف لائے، وضو بنا رہے ہیں، نفل پڑھنی ہے، یہاں یہ چوکیدار یہ خادم گیا اور دور حدیث کو طلباء کو جگا دیا. اب چونکہ وہ پیاسے تھے، اپنی سہولت بآسانی قربان کرنے لگے. نیند چھوڑ دی، گرم بستر چھوڑ دیے، آرام چھوڑ دیا، کیونکہ جب پیاس لگی ہو پھر نیند بھی نہیں آتی. فوراً اٹھے، وضو کیا، بخاری شریف لے کے مسجد میں پہنچے.
ابھی حضرت شیخ نوافل پڑھ رہے تھے کہ پورے دور حدیث کی کلاس ان کے پیچھے بخاری شریف لے کے بیٹھی. جب آپ نے سلام پھیرا دیکھا تو وہیں سے رخ پھیرا اور وہیں بیٹھے بیٹھے بخاری شریف کا سبق شروع ہو گیا. جو سچا طالب ہوتا ہے وہ علم کا پیاسا ہوتا ہے. اس پیاس کو بجھانے کے لیے وہ اپنا آرام قربان کر دیتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ تعالی علیہ پنجاب سے چلے دارالعلوم دیوبند علم حاصل کرنے کے لیے کہ داخلہ لوں اور علم حاصل کروں. جب پہنچے دفتر میں گئے، ناظم صاحب سے ملے، بیٹا کیسے آنا ہوا؟ جب بہت دور کا سفر کر کے پہنچا ہوں، داخلہ لے کے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. ناظم صاحب نے کہا بیٹا ہمارے داخلے پورے ہو چکے ہیں، دارالعلوم کا داخلہ بند ہو گیا ہے. یہ نوجوان پریشان ہوا، حضرت بہت دور سے آیا ہوں، پیاس بجھانا چاہتا ہوں، علم پڑھنا چاہتا ہوں. ناظم صاحب نے پھر اس پوری صورتحال کھول دی. کہا بیٹا اصل بات یہ ہے، دارالعلوم میں قیام کے اسباب نہیں ہیں، یہاں صرف درس ہوتا ہے، کلاسیں لگتی ہیں. چند گھر ہیں جو انہوں نے اپنے نام ہمیں نوٹ کرائے ہوئے تھے، ہم طلباء کا کھانا ان کے ذمے لگا دیتے ہیں. وہ گھر مکمل ہو چکے، اب ہمارے پاس آپ کے کھانے کا انتظام موجود نہیں، اس لیے میں نے کہا کہ ہمارا داخلہ مکمل ہو گیا. عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، فرمایا حضرت اگر کھانے کا مطالبہ نہ کروں داخلہ مل جائے گا. ناظم صاحب نے کہا پھر تو میں آپ کا نام درج کر لوں گا. کہنے لگے میں کھانے کا مطالبہ نہیں کرتا، مجھے صرف پڑھنے کے لیے میرا نام درج کر دو. پڑھائی کا داخلہ مل گیا، پورے دن اسباق میں شامل، شام کو مطالعے تکرار میں شامل. عشاء کے بعد جب طلباء اپنے سونے کے لیے بستر لگانے لگتے، یہ خاموشی سے نکل جاتے اور دیوبند کی جو فروٹ منڈی تھی وہاں چلے جاتے. وہاں جو سارے دن خرید و فروخت ہوئی، کہیں سیب کے چھلکے، کہیں کس کے چھلکے جو کھائے جا سکتے تھے وہ جمع کرتے، پانی سے دھوتے، دھونے کے بعد وہ چھلکے کھا کے پیٹ بھر لیتے اور خاموشی سے آ کے اپنی بستر پہ سو جاتے. اگلے دن پھر اسی طرح پڑھائی میں شامل رہتے، رات کو خاموشی سے نکل کے فروٹ کے چھلکے کھا کے واپس آ جاتے. 1 سال تک آپ نے اپنی ضروریات کو قربان کرتے ہوئے علم کے پیاس کو بجھانے کی کوشش کرتے رہے، کیونکہ اس سال کا تو داخلہ نہیں تھا آپ کا. پورا 1 سال آپ نے علم حاصل کیا. یہ وہی طالب کر سکتا ہے جو اپنے طلب میں سچا ہوتا ہے، جس کو پیاس کی شدت ہوتی. جب اس کی پیاس بجھ رہی ہے تو پھر اسے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر ضروریات بھی قربان ہو جائیں تو اسے کوئی پریشانی نہیں آتی. پیاسا ہے، پیاس بجھ رہی ہے، مطمئن ہے. حتیٰ کہ ایسے پیاسا طالب علم بھی گزرا جسے سہولیات کیا، ضروریات کیا، علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے مشکلات کو اپنے سینے سے لگایا. حافظ ابن تیمیہ وقت کے حکمران نے کسی مسئلے کے بنیاد پہ گرفتار کر لیا، شاگردوں کے اسباق رک گئے. ایک طالب علم بیچارہ زیادہ پریشان ہوا تو اس نے ذہن میں ایک ترتیب سوچ لی، گیا وقت کے حکمران کے پاس. کہتے ہیں جب یہ طالب علم اس حکمران کے پاس پہنچا، سامنے آیا، اسے جب اس طالب علم کے چہرے کو دیکھا تو اس کی ضمیر نے گواہی دی
ایسا معصوم چہرہ، ایسا بارونق چہرہ. ہاں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اس نے وہی فیصلہ کر لیا، یہ بچہ جو بھی مطالبہ کرے گا میں اسے پورا کر دوں گا. حکم دیا اس کو پیش کرو. پیش ہو گیا. بیٹا کیا کام ہے؟ بڑے معصوم انداز سے کہنے لگا کہ آپ نے میرے استاذ کو گرفتار کیا ہوا ہے، میرا سبق رک چکا ہے، میرا مطالبہ یہ ہے مجھے بھی اپنے استاذ کے ساتھ اس جیل میں بند کر دو، کم از کم میں وہاں جا کے اپنے استاذ سے اپنے علم کی پیاس تو بجھا لوں گا. ایسا پیاسا تھا، جیل کو سینے سے لگا رہا ہے تاکہ میں پیاس بجھا سکوں. فرمایا میرا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے بھی استاذ کے ساتھ قید میں بند کر دو تاکہ میں وہاں استاذ سے اپنے علم کی پیاس کو بجھا سکوں. تو جب طلب ایسی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ علم کا نور بھی تو اسی طرح عطا فرمائے گا نا. آج ہم اور آپ جو درس نظامی اپنے اساتذہ سے پڑھتے ہیں، اس دور میں یہی پڑھایا جاتا تھا، تقریباً یہی نصاب تھا. وفاق میں کوئی تھوڑی بہت تبدیلی کے علاوہ یہی نصاب تھا. کہیں شیخ الہند پیدا ہوئے، کہیں شیخ العرب والعجم پیدا ہوئے، کیسی کیسی شخصیات کو ان اداروں نے جنم دیا. آج بھی وہی درس نظامی ہے، وہی کتب ہیں، وہی اسباق ہیں، لیکن وہ اثرات دکھائی نہیں دیتے. لگتا یہی ہے کہ میرے اور آپ کے پیاس میں کمی آ گئی. تو طالب علم کی شان یہ ہے کہ یہ سخت پیاسا ہوتا ہے، اور جو پیاسا ہوگا اس کی فطرت ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی، وہ صرف پانی مانگے گا. اور اگر وہ پانی ٹھنڈا اور میٹھا بھی مل جائے گرمیوں میں تو پھر کیا ہی کہنا. اللہ جزائے خیر دے اساتذہ کرام کو، ساری رات مطالعہ کرتے ہیں تقریباً اپنا آرام قربان کر کے کہ کل کو اس امانت کو شاگردوں کی سینوں میں منتقل کرنا ہے. جو وقت ملتا ہے اس میں وہ آرام نہیں، وہ مطالعہ کر کے سبق تیار کرتے ہیں تاکہ جب طلباء کو پڑھایا جائے تو آسان ترتیب کے ساتھ وہ اس کو حاصل کر سکے. اب استاذ تو رات کو مطالعہ کر کر کے تھک جائے اور میں صبح درس میں نیند کر رہا ہوں بیٹھا، یا کوئی ادھر ادھر دائیں بائیں غفلت میں لگا تو بہت زیادتی. میں یہاں کی بات نہیں کہہ رہا، الحمدللہ صوبہ سرحد میں مدارس میں ایک ماحول ہے، پنجاب کا معاملہ مختلف ہے. یہاں تو پیاس ہے، ہر طالب پیاس بجھانا چاہتا ہے. ہر استاذ کی کوشش کہ میں اسے صرف پانی نہیں بلکہ میٹھا شربت پلاؤں، اس کی پیاس بھی بجھے اور اسے لطف بھی آئے. یہ احسان ہوتا ہے اساتذہ کرام کا. تو بہرحال اگر ہم نے اپنی شان کو پہچان لیا تو ہم اس وقت کو قیمتی بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. جب ہم نے وقت کو قیمتی بنا لیا تو اللہ مجھے اور آپ کو قیمتی بنا دے گا. ایسے قیمتی بنیں گے، ایسے قیمتی، پھر دنیا میں کوئی میرے اور آپ کی قیمت نہیں لگا سکے گا. ہاں، پھر کوئی کفر کی قوت ہے میرے اور آپ کی قیمت لگانے کی جرت نہیں کریں گی. اگر کوئی لگا بھی لے گا تو خرید نہیں پائے گا. یہ وقت ہے اپنے آپ کو بنانے کا. کل کو ہم نے عملی میدان میں آنا ہے تو اس وقت کو قیمتی جانیں، اس طالب علمی کی دورانیہ کو قیمتی سمجھیں. اساتذہ کی دعائیں، پڑھنے کے وقت پڑھائی، تفریح کے وقت تفریح، آرام کے وقت آرام. جب میں اس وقت کی قدر کروں گا تو اللہ میرے اور آپ کی قدردانی فرمائے گا.
بس اس لمحات سے فائدہ اٹھا لیں. آج تک کسی درجے میں غفلت رہی، رب بڑا کریم ہے، توبہ کر لیں. یہ تو اللہ کا کرم کہ اللہ نے توبہ کا کوٹا نہیں مقرر کیا. موبائلوں پہ تو آج کل یہاں تک نہیں، پنجاب میں جب یہ لبیک والوں کا معاملہ شروع ہوا تو وہاں باقاعدہ کمپنی والوں نے کوٹا بنا دیا ہے کہ ایک دن میں آپ 30 سے زیادہ میسج کر ہی نہیں سکتے. اگر 30 سے زائد کرو گے تو وہ آگے جائیں گے ہی نہیں. انہوں نے کچھ نظم ایسی سیٹ اپ بنا دیا ہے. تو اللہ نے توبہ کا کوٹا ہی مقرر نہیں کیا کہ ایک دن میں آپ اتنی مرتبہ توبہ کر سکتے ہو، زیادہ نہیں کر سکتے. ہم ہر رات سونے سے پہلے اپنے یومیہ معمولات پہ نظر ڈالیں، نیکیوں پہ شکر کریں، غلطیوں پہ توبہ کر لیں، نام اعمال صاف ستھرا کر کے آرام کر لیں. میری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو پہچان کر اس کے مطابق وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.